إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا واتقوا فتنہ، اس فتنے سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو فتنہ صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں گھیرے گا بلکہ ظالم کے ساتھ مظلوم بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے، اچھوں کے ساتھ برے بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جائیں گے. ایسے فتنے سے تم بچو. واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور یہ بات جان لو وَاعْلَمُوا ان اللہ شدید العقاب، کہ یقیناً اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والا ہے. حاضرین، محرم کا مہینہ چل رہا ہے. ماہ محرم میں اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات، حوادث رونما ہوئے ہیں. ان واقعات و حادثات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا سانحہ وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. حب رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، واقعہ کربلا، ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو رونما ہوا تھا اور نتیجہ یہاں تک پہنچا. تو میں آج کے خطبے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں اس فتنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا اور کیسے کیسے یہ فتنہ یہاں تک پہنچا کہ نوبت یہاں تک آ گئی اور یہ درگت ہو گئی. تو آئیے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، یہاں تک یہ بات کیسے پہنچی تھی. حاضرین، قبل اس کے کہ واقعہ کربلا کے پس منظر میں ہم جائیں، پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ فتنہ کس کو کہا جاتا ہے. عربی زبان میں فتنہ کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے کہ سونار سونے کو آگ میں تپاتا ہے، تپانے کے بعد سونے کی اصلیت کو معلوم کرنے کے لیے کہ اس میں سے سونا کتنا ہے اور ردی کتنا ہے، کھرا کتنا ہے، کھوٹا کتنا ہے، اس کی جودت و رداعت کو معلوم کرنے کے لیے کہ کون اس میں سے اچھا ہے اور کون برا ہے، اس کو تپا کر معلوم کیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا فتنہ. اور شرعی اصطلاح میں فتنہ کہا جاتا ہے ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو ہمیں دین کے راستے سے، اسلام کے راستے سے، اللہ اس کے رسول کے راستے سے، عبادت کے راستے سے غافل کر دے، سست بنا دے یا دور کر دے. سب سے اہم کام ہے آدمی شرک سے بچے، توحید پر عمل پیرا ہو جائیں. شیطان اگر کسی سے شرک نہیں کروا سکتا ہے تو اس سے کم بدعات میں مبتلا کرتا ہے. اگر وہ نہیں ہو سکا ہے تو اس کو عبادات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ نہ ہو سکے تو اس کو عبادات کا نشہ دیتا ہے، عبادت کا غرور دیتا ہے، عبادت کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، عبادت کے نام پر شرک کرواتا ہے اور سنت کے نام پہ بدعت کرواتا ہے، نیکی کے نام پہ گناہ کرواتا ہے. اور اگر یہ سب کام نہیں ہو سکا تو آپس میں لڑاتا ہے. اور اس کی وجہ سے انسان پہلے دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا، توحید پر پرچار کرتا تھا، اب وہ اس کو چھوڑ کے ایک معمولی مسئلے کو لے کے ساری توانائی اس کے پیچھے صرف کرتا ہے. یہ بھی فتنہ ہے، فتنے میں مبتلا ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں پہلے بہت بڑا کام کر رہا تھا، اب اس سے چھوٹے کام کے پیچھے میں لگ گیا ہوں، ایک سنت کو لے کے میں پڑ گیا ہوں اور میں نے ایک بہت بڑے کام کو، کاج کو چھوڑ دیا. شیطان دیکھو اونچائی سے نیچے کی طرف لے کر آتا ہے اور آہستہ آہستہ دور کرتا ہے. یہی فتنہ ہے. اور فتنہ انسان کو اس طرح سے شیطان فتنے میں مبتلا کرتا ہے کہ اونچائی سے نیچے کی طرف لے کر آتا ہے. حاضرین، اب اس کے بعد آئیے اس فتنے کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں. اس امت میں سب سے پہلا فتنہ کون سا ہے جس کو الفتنۃ الکبریٰ کہا گیا؟ سب سے بڑا فتنہ اور سب سے پہلا فتنہ وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل. اس امت کا بڑا فتنہ، اس امت کا پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل. کیسے یہ قتل کا بیک گراؤنڈ بنا، آئیے میں آپ کو اسی کے ضمن میں حضرت عثمان سے لے کر حضرت حسین تک لے کے چلتا ہوں. تاریخی حقائق کو میں آپ کے سامنے رکھتے جاتا ہوں اور آپ ذرا غور سے سوچنا، دیکھنا کہ کیسے کیسے یہ اسباب بنے، کیسے کیسے لوگوں کی باتوں میں آئے، اچھے بھلے لوگ بھی کیسے فتنے میں مبتلا ہو گئے. آئیے تاریخ کے حوالے سے آپ معلوم کرتے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور پھر اس فتنے میں خاص لوگ نہیں، عام خاص سب، اچھے برے کھرے کھوٹے اور گیہوں گھن سب اس کے اندر پیس گئے. حاضرین، دعا ہے رب العالمین سے اللہ سب سے پہلے ہمیں اس طرح کے فتنے سے محفوظ رکھیں. حاضرین، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنہ جب آتا ہے
سب سے پہلے عالم ربانی کو پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. اسی لیے علماء ربانی سے جڑے رہو اور اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. جب فتنہ ساروں کو لپیٹ میں لے کے چلا جائے تب دوسروں کو پتا چلتا کہ ہاں بھائی یہ تو فتنہ تھا، بعد میں احساس ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھو میرے بھائیو، فتنے کو پرکھو، جانچو، پہچانو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل امت کا پہلا فتنہ، بڑا فتنہ. کیسے یہ فتنہ رونما ہوا؟ فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فتنہ کا دروازہ کون ہے؟ حضرت عمر. حضرت عمر کو کہا کہ یہ فتنے کے سد باب ہیں. یہ جب تک حضرت عمر ہے اس امت میں فتنہ پر نہیں مار سکتا ہے. جب فتنے کے دروازے کو توڑ دیا جائے اس امت میں ایک ایک کر کے فتنہ شروع ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس فتنے کے دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جی، اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، یعنی حضرت عثمان کو شہید، حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے گا. صحابہ نے کہا اگر کھول دیا جائے تو بند کرنا ممکن ہے، توڑ ہی دیا جائے دروازہ ہی نہ ہو تو کہاں سے بند کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہاں سے فتنے کا دروازہ کھلا، فتنے کا دروازہ کھلا. حضرت عمر کی شہادت سے فتنے کا دروازہ کھلا. کیسے ان کی شہادت ہوئی؟ میرے پاس وقت ناکافی، اس میں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. اصل فتنہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عثمان اللہ اکبر جن کے فضائل، مناقب، کیا ان کی فضیلت اور منقبت ہے. عشرہ مبشرہ میں سے جتنے صحابہ کرام ہیں ان کو اللہ کے رسول نے ایک بار یا کسی کو 2 بار جنت کی بشارت دی. تنہا حضرت عثمان ہے جن کو اللہ کے رسول نے 4 بار جنت کی بشارت دی. اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان کی فضیلت ہے. اور نبی نے آخری بار کہا آگے عثمان کوئی بھی کام نہ کریں، کوئی بھی نیکی نہ کریں، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں حضرت عثمان کے لیے. اللہ اکبر، وہ عثمان جن کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے تھے، فرشتے حیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے حضرت عائشہ کے گھر میں، اور آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرماتے. تھوڑی دیر بعد ناک ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا کون؟ کہا ابو بکر. کہا کہ دروازہ کھول دو. آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت پہ ہی تھے، بے لوث اور بے تکلف تھے. تھوڑی دیر بعد ناک ہوا، کون؟ کہا عمر. دروازہ کھول دو. پھر تھوڑی دیر بعد آئے، کہا کہ عثمان. رک جاؤ، دروازہ مت کھولو. اپنے کپڑے ذرا سنبھال لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سنبھال لیے، یعنی اگر گھٹنے سے اوپر ہے، نیچے پیر پوری طرح سے جسم کو ڈھانپ لیے. اب دروازہ کھولو. حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا. کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو آپ اپنی حالت پہ تھے، بے تکلف تھے، بے لوث تھے، لیکن جب عثمان آئے آپ اتنے سنبھال گئے، اور سنبھالنے کے بعد آپ نے کہا کہ دروازہ کھولو، کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ اے عائشہ، کیا میں اس ذات سے حیا نہ کروں جن کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. عثمان بڑے حیادار ہیں، اگر ہو سکتا میرے جسم کا کوئی حصہ دیکھ لے، وہ شرم کے مارے میں پانی ہو کے واپس چلے جائیں. اس لیے فرشتے جن کو دیکھ کر حیا کرتے ہیں، میں حیا نہ کروں؟ اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان ہے. قبرستان کے پاس سے گزرتے، روتے روتے داڑیاں تر ہو جاتی تھی. اللہ اکبر، اتنا تقوی ان کے پاس بھرا ہوا تھا. اللہ نے دولت بھی دیا، مالداری بھی دی، تو دلداری بھی دیا تھا. عثمان غنی ہے، واقعی معنی میں غنی ہے. ہر موقع پر جب سب سے زیادہ خرچہ کرنے کی بات آتی، باری آئی، تو حضرت عثمان نے بے تحاشا اپنی دولت کو لٹایا ہے. اللہ اکبر. اور نبی نے فرمایا جب ان کی پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی سے حضرت عثمان کا نکاح کروایا. دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو نبی نے کہا کہ میری اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں سب سے پہلے عثمان کو پریفر کرتا، عثمان سے میں نکاح کرواتا، لیکن نہیں ہے. میری چھوٹی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، اور کوئی بیٹی میرے پاس نہیں ہے. اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں حضرت عثمان سے ہی نکاح کرواتا. اللہ اکبر.
ایسے عثمان کو بھی لوگوں نے بخشا نہیں ہے. یاد رکھو ہما شما کا کیا حال ہے. ہاں حضرت عثمان کو بھی لوگوں نے بخشا نہیں ہے. کیا ہوا؟ آئیے بیک گراؤنڈ فتنہ کیسے شروع ہو رہا ہے غور سے سنیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. حضرت عمر کے زمانے میں ہی آخری ایام میں ایک یہودی جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا، اسی سے سبائی میں بار بار کہوں گا یاد رکھنا، سبائی یعنی عبداللہ بن سبا کے گروپ والے سبائی. اور اسی ضمن میں بتاؤں گا کہ کیسے شیعہ وجود میں آئے، خوارج رافضی کیسے وجود میں آئے ہیں، انشاءاللہ میں اسی ضمن میں آپ کو بتاؤں گا. عبداللہ بن سبا یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں داخل ہوا. اسلام اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. کیوں لبادہ اوڑھ کے آیا؟ تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے اور فتنے میں مبتلا کر سکے. کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اس لیے کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو چکے تھے، اب کھلم کھلا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اب ان کو پیچھے سے لڑاؤ، پیچھے سے وار کرو. کیونکہ مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے آنے سے پہلے یہود کا قبضہ تھا اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو سارے مشرکین نے مل کر، اوس و خزرج نے مل کر سردار بنا لیا تھا. اس کی تاج پوشی کی تیاری چل رہی تھی. اتنے میں نبی ہجرت کر کے آئے اور آتے ہی نبی کی شکل میں اچھے لیڈر مل گئے. اب لوگوں نے یہودیوں کو چھوڑ دیا، عبداللہ بن ابی بن سلول کو چھوڑ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا لیا. اسی سے منافقین وجود میں آئے. منافقین کیسے وجود میں آئے؟ دیکھیں منافق عبداللہ بن ابی بن سلول یہ جو منافقت شروع کیا، کیوں؟ مجھے سردار بنانا تھا، اب میرا پوسٹ چلا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس کو پوسٹ نہیں ملا، جس کی وجہ سے نفاق منافقت شروع کیا. نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کیا کیا گل کھلائے آپ جانتے ہیں کہ منافقین میں کیا کیا کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں انگلی اٹھائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام منافقین نے لگایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار بنا کر مارنے کی سازش منافقین نے رچی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر مارنے کی سازش کی تھی. انصار اور مہاجرین کو آپس میں لڑانے کے لیے 12 سازش کیے. انصار اور مہاجرین تلوار کئی بار سوت لیے. کون لوگ کے منافقین؟ وجہ کیا ہے؟ اپنا پوسٹ چلا گیا اس لیے. اپنا پوسٹ چلا گیا اس لیے. یاد رکھو یہی کرسی کا نشہ، علماء نے لکھا ہے شراب کا نشہ اتر جاتا ہے مگر کرسی کا نشہ اترتا نہیں ہے. مرتے دم تک اس کا نشہ اترتا نہیں ہے. بیمار اس سے جشتا ہوگا پھر بھی کرسی کا نشہ چھوڑے گا نہیں. اور یاد رکھو شراب کا نشہ کبھی اتر جائے گا اور یہ عہدے کا نشہ، کرسی کا نشہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ یاد رکھو ایک خون خار بھیڑیا، 2 خون خار بھیڑیے کو، بھوکے بھیڑیے کو آپ بکروں کے بار میں چھوڑ دو، وہ جتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے. انسان کے دین کو 2 چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں. ایک ہے اس کے مال و دولت کی چاہت اور محبت، اور یہ کہ وہ عہدہ اور منصب کی لالچ انسان کے دین کو برباد ویسے کرتے ہیں اور اس کو اتنا نقصان پہنچائیں گے جیسے 2 خون خار بھیڑیے بکریوں کے باڑوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ دونوں چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. منافقین ایسے وجود میں آئے. مکے میں کوئی منافق نہیں تھے، کفار مشرکین کھلم کھلا مخالفت. اس کے بعد یہود کی دشمنی شروع ہوئی اور اسی دشمنی کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہود نے سوچا اب تو ہم مسلمانوں کو ظاہری طور پر کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اب ان کے اندر گھس کر لڑاؤ. چنانچہ عبداللہ بن سبا کو تیار کیا گیا اور وہ مسلمانوں کے درمیان آیا. آنے کے بعد سب کا دماغ خراب کرنا شروع کیا. کیسے؟ عمر کے زمانے میں اس کی دال گلی نہیں، جائزہ لیا. عمر کے انتقال کے بعد فتنے کا دروازہ کھل گیا. حضرت عثمان کے خلیفہ بنتے ہی اب یہ زیادہ ایکٹیو ہو گیا. اس نے کیا کرنا شروع کیا یہ یاد رکھو. سب سے پہلے حاکم وقت ہے، پریزنٹ جو ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلاف لوگوں کے دماغ بھرنا، کان بھرنا شروع کیا. لوگوں کے کان بھرنا شروع کیا. اور یاد رکھو خوارج کی یہ پہلی علامت ہے.
صحیح بخاری کی حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ذوالخویسرہ نام میں ایک آدمی آیا جس کے دونوں ڈھوپر بڑے بڑے تھے. آ کر کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرے عام سب سے پہلے علل اعلان حاکم وقت کو، امام وقت کو، عالم وقت کو جس نے ٹارگٹ کیا ہے وہ ہے خوارج کا سردار ذوالخویسرہ. کہا کہ اے دل یا محمد. اس وقت کون امام تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حاکم وقت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت کے عالم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی غصے میں آ گئے. کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ اور یہ دیکھو اس سر عام بدنام کرنا تاکہ وہ شائن ہو، اور ان کو کیونکہ بڑے لوگوں کو چھیڑو تو بڑا بن جائے گا، یہ اصول ہے، یاد رکھو. ہاں اسی لیے ہر چیز کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں وقت خود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جواب دے دیتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو. نبی غصے میں آ گئے. کہا میں اگر کائنات میں انصاف نہ کروں کون انصاف کرے گا جی؟ انصاف کے لیے ہی میں آیا ہوں. اس کے بعد وہ جانے لگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خاندان سے، اس کے قبیلے سے ایسے لوگ نکلیں گے، دین کے نام پہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے، اور تیر کمان سے نکل جائے تو واپس آنا بہت مشکل ہے. آپ نے کہا کہ یہ خراجہ نکل جانا اسی سے خوارج، یعنی اسی کے قبیلے سے خوارج آئے ہیں. خوارج کا پہلا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے حاکم وقت پریزنٹ جو ذمہ داران ہیں ان کو ٹارگٹ کیا کرو، اور جو علماء ہیں ان کو ٹارگٹ کیا کرو. یہ ان کا پہلا طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھو. ہاں تو عبداللہ بن سبا نے بھی ہی کام کیا. حاکم وقت کون ہے؟ حضرت عثمان. اور اس وقت امام وقت بھی حضرت عثمان، اور عالم وقت بھی وہی ہے. ہاں ٹارگٹ کیا. کیا ٹارگٹ؟ لوگوں کو غلط سلط باتیں پیش کرنا. یہ دیکھو حضرت عثمان اپنے لوگوں کو ہی عہدہ منصب دے رہے ہیں، جو چاہے منمانی کر رہے ہیں. یہ دیکھو امیہ خاندان سے ہے، اور امیہ اور بنی ہاشم بنو امیہ کی پرانی دشمنی تھی. ہاں خاندانی پرانی دشمنیوں کو نکالا عبداللہ بن سبا. نکال کے کیا کیا؟ یہ امیہ خاندان کے ہیں حضرت عثمان، اور اس سے پہلے حضرت عمر، ابو بکر، یہ لوگ ہاشمی خاندان کے تھے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاشمیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، امیہ لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ سب بے بنیاد. حضرت عمر دوراندیش تھے. وفات سے پہلے حضرت عثمان کو وہ بول کے گئے، آپ وصیت کر کے گئے کہ جو میرے بعد خلیفہ بنیں گے، یاد رکھو جو میرے گورنر جو جہاں ہیں 1 سال تک کسی کو اپنے پوسٹ سے نہیں ہٹانا. اور حضرت عثمان نے کسی کو ہٹایا نہیں. غلط سلط الزامات لگاتے رہیں، حاکم وقت کے خلاف، امام وقت کے خلاف مختلف طرح کے الزامات لگاتے مدینے میں کچھ لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیا، کیونکہ بولتے اثر ہو جاتا ہے. اچھے بھلے لوگ بھی اب فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، اللہ اکبر، کتنے بڑے نیک انسان تھے. تو یاد رکھیے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. صرف خاص لوگ نہیں، اچھے بھلے لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے. وہ برے نہیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ہاں کان بھرتے ایک نہ ایک دن وہ بھی بہکاؤ میں آ جاتے ہیں. مدینے میں کچھ لوگوں کو اپنے ہمراہ کر لیا. اس کے بعد گیا ملک شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، حکومت تھی، وہ وہاں کے گورنر تھے. وہاں کچھ چلا نہیں کیونکہ حضرت معاویہ کافی سخت تھے اس سلسلے میں. پھر وہاں سے گیا وہ مصر، ایجپٹ گیا. ایجپٹ میں جا کے اور کامیاب ہو گیا، اور کچھ چیلے چندوں کو جمع کر لیا. تو باقاعدہ اس نے کیا کیا؟ کیمپیننگ کیا ہے. ہاں پکڑ کے ایک آدمی کو دماغ خراب کیا، ہر آدمی کے کان بھر کے ایسا ہے ویسا ہے، ایسا ہو رہا، جبکہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. اور جن لوگوں تک بات پہنچی تھی انہوں نے تحقیق بھی نہیں کی. اللہ نے فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. جب کوئی فاسق، گنہگار، جھوٹا، مکار انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، تمہارے کان میں کوئی کان بھرتے رہیں، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. اگر تم فتنے سے بچنا چاہتے ہو تحقیق کر لیا کرو، ورنہ تم کو پچھتانا پڑے گا. تم کچھ کہہ دو گے، کچھ کر بیٹھو گے، کچھ آگے عمل کر دو گے، بعد میں پچھتانا پڑے گا. اس لیے
شرمندہ ہونے سے پہلے تم جانچ کر لیا کرو. انہوں نے جانچ نہیں کیا. اب ان سب کو جمع کر کے ایک دن حضرت عثمان کے خلاف لے کر آیا اور لا کر حضرت عثمان سے پوچھے آپ کے خلاف کچھ سوالات ہے, کچھ آبجیکشن ان کا جواب دیجیے. حضرت عثمان نے ہر ایک کا جواب دیا, کچھ نہیں نکلا. تو واپس چلے گئے. اب اس نے دیکھا کہ بھائی معاملہ تو ہوا نہیں. پھر شروع کیا. جاتے جاتے چند دنوں کے بعد پھر ان کا دماغ بھر کے نہیں, غلط جواب دیا, ایسا ہے ویسا ہے, الٹا سیدھا کر کے جبکہ صاف ہیں, اس کے باوجود بھی جب حج کا موسم تھا, ذوالحجہ کا مہینہ, حج کا موسم تھا, تقریباً صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ 500 کلومیٹر تقریباً, اس زمانے میں کئی دن لگ جاتے تھے, خبر پہنچانے کے لیے مہینہ لگ جاتا تھا. ادھر رکھو, ہاں چلے گئے سارے صحابہ, گنے چنے صحابہ مدینے میں رہ گئے تھے, سب مکے میں چلے گئے. عبداللہ بن سبا یہ فتین نے کیا کیا, فتین نے سارے لوگوں کو لے کر آیا اور بھی کچھ لوگوں کو لے کے ایک ٹولی لے کے آیا, ایک جماعت لے کے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور اس ایک دن پہلے حضرت عثمان نے خواب میں دیکھا ہے, خواب میں اللہ نے نیکوکاروں کے خوابوں میں دکھا دیتا ہے. خواب میں دیکھا حضرت ابوبکر اور عمر ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ عثمان روزہ رکھو, اور کہا کہ آج میں روزے سے ہوں. یاد رکھو تقریباً ایک مہینہ, بعض روایتوں میں 36 دن, بعض روایتوں میں 40 دن تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ, کھانا پانی بند کر دیے, روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. گھر کا محاصرہ کر کے حضرت عثمان کے گھر میں پھلانگ کے چلے گئے. جانے کے بعد سب سے پہلے ان کی داڑھی پکڑنے والے حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر تھے. دیکھو کتنے بھلے انسان, اتنے اچھے انسان فتنے میں مبتلا, ہاں سن کے مبتلا ہو جاتے ہیں. ہوش کے ناخن لو, سوچو کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یاد رکھو میرے بھائیو. ہاں اس کے بعد حضرت عثمان نے کہا کہ بیٹا یہ داڑھی جس کو تم نے پکڑا ہے, جس کی بے حرمتی کر رہے ہو, اس کی عزت تمہارے باپ کرتے تھے, تمہارے باپ ابو بکر اس کی عزت کرتے تھے, اور تم آج اس کی بے حرمتی کر رہے ہو. یہ سننا تھا, وہ پیچھے ہٹ گئے. بعض مورخ لکھتے ہیں, کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کے گھر سے نکل کے چلے گئے تھے, لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. اب دیکھو کیا ہوتا ہے, جو لوگ اصل فتین ہیں, اگر معاملہ سالو ہو جائے تو کیا ہوگا, یہ لوگ سامنے آ جائیں گے. اس لیے معاملے کو سلجھاتے نہیں اور الجھاتے ہیں, تاکہ یہ جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے نہ آئے. کیا کر دیے, اب حضرت عثمان پہ قاتلانہ حملہ کر دیے, اور حضرت عثمان روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور سورہ بقرہ کی یہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان سے کافی ہو جائے گا عثمان, اے تمہاری طرف سے اللہ ان کو نمٹ لے گا, دیکھ لے گا. اللہ اکبر, ان کا خون کا چھینٹا اس قرآن کے اس آیت پہ پڑا ہے. دیکھو حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی. یہ امت کا پہلا فتنہ ہے. بنیاد کیا ہے, بے تکی باتیں, بے بنیاد باتیں, کان بھر کے, اور جو ہے دماغ خراب کر کے, کیمپنگ کر کے ایسا ہوا, ایسا کر رہے, ایسا کر رہے. حقیقت میں کچھ نہیں ہے. حاکم وقت, امام وقت کے خلاف کان بھر کے پہلا فتنہ اس امت سے رونما ہوا, بڑا فتنہ رونما ہوا. ایسا فتنہ ہو گیا, حضرت عثمان کے دفن کے لیے موقع نہیں ہے. سارے صحابہ کرام چلے گئے, ان کے گھر والوں نے دفن کیا, اور ایک نہیں 3-4 قبریں کھودی گئی. ورنہ فتین لوگ کیا کریں گے, ان کی قبر سے لاش کو نکال کے ان کے خلاف کارروائی کر کے انتقام لیں گے. اتنے اچھے آدمی کے خلاف کیسی دشمنی, دیکھو قتل کے بعد لاش کو بھی سولی پہ لٹکانے کی تیاری ہو رہی. اللہ اکبر, کتنا دماغ خراب کیے ہوں گے, سوچو. بات سمجھ آ رہی ہے. 4 قبریں کھودی گئی تاکہ قبر کھودے تو پتہ نہ چلے کون سے ہیں. بہرحال حضرت عثمان کی شہادت یہ امت کا پہلا بڑا فتنہ رونما ہوا. یہیں سے امت میں پھر خرافات, فرقے وجود میں آئے, فتنہ, مخالفت, جنگیں شروع ہو گئی. اب اس کے بعد جو فتنہ پرور لوگ تھے, سوچے اگر میں جا کے خلیفہ بن جاؤں
تو لوگ مجھے برداشت نہیں کریں گے، اس لیے چلو کچھ دوسروں کو خلیفہ بنا دیا جائے، پیچھے سے ہم ان کو ربر اسٹامپ کے طور پر استعمال کریں گے۔ کیا ہوا؟ اس کے لیے دیکھے کہ بھائی حضرت علی یہاں موجود ہیں، چلو حضرت علی کو خلیفہ بنا دیتے، ایک دو اچھے چہرے بھی ہونا چاہیے۔ کیا کیے کہ چلو حضرت علی کو خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں بننا ہے، ان کو جو ہے بہت سمجھا بجھا کے حضرت علی نے سوچا اگر میں خلیفہ نہ بنوں تو فتنہ پرواروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، اور اگر بنوں تو میرے اوپر بڑا الزام آئے گا۔ بہرحال وہ خلیفہ بن گئے تاکہ آگے معاملے کو شانت کیا جائے اور فتنے کو ختم کیا جائے۔ حضرت علی نے کبھی فتنے کا ساتھ نہیں دیا، لیکن جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا وہ ان کے ساتھ تھے۔ کیوں کون کیے پتا نہیں ہے۔ اب امت میں اختلاف شروع ہو گیا۔ کیا اختلاف؟ کچھ لوگوں نے کہا قاتلین عثمان آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان سے انتقام لو۔ حضرت علی نے کہا آپ پہلے میرے ہاتھ سے بیعت کرو۔ ہاں دیکھ رہا ہے، یہی کرسی کا بڑا فتنہ ہے، میرے ہاتھ سے پہلے بیعت کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے بیعت تو ہم کریں گے، آپ پہلے ایک کام کرو، آپ پہلے ان کے قاتلین کا بدلہ لیا کرو۔ امت میں اختلافات، ایک طرف حضرت علی صحابہ اکرام، ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ اکرام، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے داماد حضرت علی کے خلاف۔ دونوں میں جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین تاریخ میں پڑھ لے۔ دونوں طرف صحابہ اکرام، دیکھو وہ صحابہ جو ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیے، آج دیکھو کیسے لڑ رہے ہیں۔ کتنا بڑا فتنہ میرے بھائیوں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا، جنگیں ہوئی، اس کے بعد جنگوں کا منظر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے وقت ناکافی ہے۔ بہرحال اب حالات ایسے ہیں کہ یہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں، عبداللہ بن سبا اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو خوارج لوگ ہیں، یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت علی کو اپنے ہاتھ میں کر لیں اور ان کو جیسے چاہے استعمال کرے، لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ اور ان کے لیے راستے کے کانٹے تھے تین بڑے صحابہ اکرام، ایک حضرت علی، دوسرے ہیں حضرت عمر بن عاص مصر میں، اور تیسرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں۔ اور اسلامی خلافت میں یہ تین بڑے بڑے ملک ہیں، بڑے بڑے سٹیٹس ہیں، شام، سیریا، ایجپٹ، مصر، اور یہاں پر مدینہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان بھر کے مدینے سے کیپٹل سٹی چینج کرا کے عراق میں کوفہ میں لے کے چلے گئے، کیونکہ مدینے میں ان کی دال نہیں گل رہی تھی، عراق میں لے کے چلے گئے۔ وہاں سے ان کا مسئلہ آسانی سے حل ہونے لگ رہا تھا، کامیاب ہو رہے تھے۔ کون؟ یہ خوارج، یہ سبائی لوگ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ وہاں جا کر عراق میں جا کے بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیے۔ اب انہوں نے سازش کی ایک رات میں تینوں کو قتل کریں گے۔ کس کو؟ حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان تینوں کو ختم کر دو، راستے سے ختم، سارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ سازش کیے، اور میں نے جسے بتایا کہ حاکم وقت بھی پانچوں وقت کے امام ہوتے تھے کہ فجر کے وقت میں امامت کے لیے آئیں گے، اندھیرے پہ حملہ کر دیں گے۔ ہوا ایسے ہی، حضرت علی آئے، باہر نکلے، ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیے۔ بتاؤ کوئی سچے اچھے مسلمان کر سکتا ہے یہ؟ عمر بن عاص باہر نکلے، ان پر بھی حملہ ہوا، بہرحال وہ بچ گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن کسی وجہ سے امامت کے لیے آ نہیں سکے، تو بڑے سے بڑے صحابہ بھی کبھی فجر کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، یاد رکھو۔ ہاں یاد رکھیے میرے بھائیوں۔ اب کیا ہوا معاملہ؟ حضرت علی جو خلیفہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ 4 خلیفہ میں سے صرف ابو بکر فطری موتفات پائے، 3 کو شہید کر دیا گیا۔ دیکھو یاد رکھو، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا، بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت حسن نے دیکھا سارے فتنے کی جڑ ہے یہ کرسی، سیدھا گئے اور جا کر کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، 6 مہینے کے اندر حضرت معاویہ کے حوالے کر دیے، آپ خلافت چلاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ پورے اختلافات ختم ہو گیا۔
नबी ने फरमाया, सही हदीस है, मेरा ये बेटा सैयद हसन मुसलमानों के दो फिरकों के दरमियान, दो जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। अल्लाह अकबर। देखो, याद रखो, दोनों भाई में से हजरत हुसैन ने जान की कुर्बानी दी तो हजरत हसन ने वहदे की इक्तदार की कुर्बानी दी। कभी कभार जान की कुर्बानी देना आसान होता है, इक्तदार की कुर्बानी देना उतना आसान नहीं है। एक इक्तदार के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देता है कोई इंसान। याद रखो, दोनों भाई ने, एक ने जान की कुर्बानी दी और एक ने इक्तदार की कुर्बानी दी है, क्योंकि ये जन्नती लोगों के सरदार हैं। हाँ, सरदार बनने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। याद रखो, दोनों भाइयों ने बड़ी कुर्बानी दी है, एक ने जान की कुर्बानी और एक ने इक्तदार की कुर्बानी दी है। हजरत हसन ले जाके सुलह कर दिए, सारे फितने खत्म हो गए। अब फितना परवर लोगों के लिए तो तलवारें आ गई। अब तो पता चलेगा भाई क्या हो गया, दोनों मिल गए। अब जब मिल गए तो हमारी शामत आएगी। अब क्या कि इन लोगों ने हजरत हसन को ही कत्ल करवा दिया, हजरत हसन को भी कत्ल करवा दिया। हो गया। अब हजरत हसन के कत्ल के बाद मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुत्तफका तौर पर खलीफा बने कि नहीं बने? जो लोग कहते मुआविया की खिलाफत गलत है, वो सबसे पहले उंगली किस पे उठा रहे हैं? हजरत हसन पे, क्योंकि उन्होंने उनको तस्लीम किया और तुम नहीं कर रहे हो। आज बहुत अजीब बात है। याद रखो, पूरा मामला जब शांत हुआ, अब सबाई लोगों का कुछ नहीं चल रहा है। अब क्या हुआ? खवारिज वजूद में आए। खवारिज का नारा क्या था? इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं, खवारिज का सबसे बड़ा फितना था, सबसे पहला फितना था कुरान को गलत समझना, कुरान को अपने दिलो दिमाग से समझना, कुरानी आयतों को, वो आयतें जो कुफ्फार और मुशरिकीन के बारे में हैं, मुनाफिकीन के बारे में हैं, मुसलमानों पे फिट करना, चस्पा करना। इब्न तैमिया ने लिखा है, खवारिज की पहली अलामत, पहला फितना है, पहला प्रॉब्लम उनके अंदर यही हुआ कि उन्होंने कुरान पढ़ते तो थे लेकिन उनके हलक से नीचे नहीं उतरता था, अपने दिलो दिमाग से कुरान को समझते थे। और याद रखो, वो उलमा की निगरानी में नहीं बल्कि अपने मन में जैसे आता था, कुफ्फार और मुशरिकीन के बारे में आयतें, उनको मुसलमानों में फिट करता था। चुनांचे उन्होंने तहकीम का मसला खड़ा किया। क्या? इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। हम हुक्म क्यों हजरत अली का माने, क्यों हुक्म मुआविया का माने? अगर इनका हुक्म मानोगे तुम काफिर। अब उन्होंने हुक्म लगा दिया, जो भी हजरत मुआविया हजरत अली के साथ हैं सब काफिर हैं, सब काफिर हैं। अब ये खवारिज कैसे लोग थे? हदीस में अल्लाह के रसूल ने अलामात बताए हैं, फरमाया हुदसाउल असनान, कम उम्र होंगे, ज्यादा तजुर्बा नहीं है, कम उम्र, सुफाउल अहलाम, दूरंदेश नहीं, तजुर्बेकार नहीं है, और उनके साथ तजुर्बेकार उम्र दराज लोग कम होंगे, कम उम्र लोग ज्यादा होंगे, और ये उलमा और उमारा को टारगेट करेंगे। फिर ये कहा बातें बड़ी चिकनी चपड़ी करेंगे। अल्लाह अकबर। कहा कि तकल्लमूना मिन खैरिल बरिया, सबसे अच्छी बातें होगी, ऐसे अल्लाह रसूल बिल्लाह की बातें करेंगे, ऐसी चिकनी चपड़ी बातें करेंगे, लगेगा कि हक है, ये हक बोल रहा है बेचारा, इतना अच्छा इंसान है ना, बड़ी अच्छी बातें करेंगे। और याद रखो, इन लोगों का तरीका ये होगा कि बड़े इबादत गुजार होंगे, रातों रात इबादत करके आंखें लाल होगी और उनके चेहरे पे निशानियां आ जाएगी, दिन में रोजा रखेंगे। हजरत अब्बास, इब्न अब्बास बयान करते हैं कि जब ये लोग, ये खवारिज लोग जब मुसलमानों सहाबा के खिलाफ लड़ने के लिए आए, बाकायदा लड़ने के लिए आए कि तुम सब काफिर हो गए हो, तुम्हारे खिलाफ जंग करना है, नबी ने फरमाया ये लोग अहलुल अवसान को छोड़ देंगे, बुत परस्तों को छोड़ देंगे, वह यक्तुलूना अहलल इस्लाम, और सारी तवानाई उनके मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगी, मुसलमानों के खिलाफ। उलमा ने लिखा आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, सारे के सारे अलामतें तो नहीं है, बास अलामतें आज भी जमात की शक्ल में नहीं लेकिन फिक्र की शक्ल में, सोच और थॉट की शक्ल में आज भी खवारिज पाए जाते हैं। तो हजरत अली ने कहा कि जाओ हजरत इब्न अब्बास को जाओ, इनको समझाओ इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह का क्या मतलब होता है। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा लिबास, कीमती लिबास पहना और पहन के उनके पास गया, तो जाते ही सबसे पहले उन्होंने मेरे ड्रेस पे एतराज किया, क्या इतना महंगा ड्रेस पहन लिए हो? उलामा के ड्रेस, महंगे ड्रेस, अच्छे ड्रेस, उलामा की हलाल कमाई पे उंगली उठाना, याद रखो ये खवारिज की अलामत है। सबसे पहले एतराज किए, क्यों? उस वक्त के उलामा कौन है? साहबा इकराम है ना, उस वक्त उलामा साहबा इकराम। तो कहा कि हाय इब्न अब्बास,
تم نے کیا بنا رکھا ہے، اتنے قیمتی لباس پہنے ہیں. اس کے بعد کہا کہ دیکھو ان الحکم الا للہ، تم کہہ رہے ہو حکم صرف اللہ کا ہی چلے گا، کسی کا حکم نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا، سب سے زیادہ تفسیر جاننے والے کون ہیں؟ نبی نے فرمایا ابن عباس ہی ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم کیا کرو، ان میں سے ایک حکم سے ہی حکم، ایک فیصلہ کرنے والے، ان سے ایک فیصلہ کرنے والے جائیں، دونوں جو فیصلہ کر لے وہ مان لے. اگر میاں بیوی ان دونوں کی بات مان لے تو کافر ہو جائیں گے؟ نہیں. لیکن خوارج نے کچھ جواب نہیں دیا، ماننے تیار نہیں ہے. نہیں، ہماری مرغی کے کی ٹانگ، کتنا سمجھاؤ ماننے تیار نہیں. تو ابن عباس نے کہا اچھا بتاؤ تم میں کوئی صحابی ہے؟ تم میں هل فیکم من صحابی؟ آپ تو کہہ رہے کہ آپ ہی قرآن و حدیث کو صحیح سمجھتے ہو، ایک صحابی تمہارے ساتھ ہیں؟ نہیں. یہ سننا تھا 2000 خوارج توبہ کر کے واپس آ گئے. آج تو ہم صحابہ نہیں کہیں گے، علماء کہیں گے کہ جو سب سے زیادہ اوتھینٹک صحیح علماء ہیں کون ہے، کن کے ساتھ ہے، آپ دیکھیں، کیونکہ انہی کے ساتھ حق ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، اس کے نتیجے میں خوارج وجود میں آئے اور ان کے بھی قلا کما حضرت علی نے بھی کیا، حضرت معاویہ نے کیا. یہاں سے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. پھر نتیجے میں شیعہ وجود میں آئے جو حضرت علی کے معیدین، ان کو شیعہ نے علی کہا جاتا تھا. ان کے تائید میں جو جماعت وجود میں آئی وہ شیعہ، اور دونوں کے مخالفت میں ایک جماعت خوارج، ایک ہے سبائی یہودین اور ایک ہے نواسب جو حضرت علی کے خلاف اور جو ہیں آل بیت کے خلاف، اور امیہ کے مویدین. اتنے سارے لوگ آ گئے. دیکھو اتنے خلافات ہوتے 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 امت میں مختلف فرقے وجود میں آنا شروع ہو گیا. فتنے کا دروازہ یہ کھل گیا. اسی سے آخری کڑی میں کربلا کے واقعے کو جوڑتا ہوں. اس کے بعد دیکھو جب حضرت حسن کو شہید کر دیا گیا، اب ان کے خاندان میں حضرت حسین بچے ہوئے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلافت چلائے کچھ نہیں کر سکے، کچھ بگاڑ نہیں سکے، سب کو ختم کیے. حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید خلیفہ بنے، اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کو پھر لڑانے لگے، دونوں کو لڑانے لگے. حضرت حسین کو غلط سلط خط لکھ کے رپورٹ دے دے کے ان کا دماغ خراب کر کے کربلا کے میدان میں لا کے جو لائے وہی وقت ضرورت جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے یار و مددگار شہید ہونا پڑا. یہ بیک گراؤنڈ اس طرح سے بنا میرے بھائیوں، یہ فتنہ اس طرح سے وجود میں آیا. آگے فتنہ شروع ہوتا گیا. آگے تاریخ کا مطالعہ آپ کریں. دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو واقعہ کربلا کے پس منظر میں یہ جو خاندانی رقابت اور امراء اور علماء کے خلاف غلط پروپیگنڈا، غلط سازشیں، غلط باتوں کو پھیلا کر فتنے کو مبتلا جو کیا جا رہا ہے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، صرف خاص نہیں، عام خاص اچھے بھلے سب اس میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ ان سے بچائے رکھے. اور پیغام اس میں یہ ہے کہ اللہ نے کہا جب تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئے آپ تحقیق کر لو، ورنہ آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، گنہگار آپ پہ ہو جاؤ گے. کیونکہ نبی نے فرمایا کوئی جھوٹی بات سنتا ہے اس کی تصدیق کر کے پھیلاتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. اس لیے یاد رکھو میرے بھائیو، آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، سلف کا یہ طریقہ ہے، آپ جس کے بارے میں سنیں ڈائریکٹ جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں ہیں. اگر وہ نہیں ہے بڑا پہاڑ کھڑا کر کے اس کے بعد نہیں کیا بھی نہیں ہے. یاد رکھو یہ پورا فتنے میں پیٹ میں آ کے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا معاملہ ہوتا ہے. دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو فتنے سے محفوظ رکھے، آمین. اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں کو نیک بنا، ایک بنا، فتنے فساد خرافات سے اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھ. جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اور جب دنیا سے جائے اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرمانا، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعظم قوموا للصلاة